امریکہ میں مقیم پاکستانی نیاد ایم ڈی امریکن بورڈ اور پین مینجمنٹ ڈاکٹر راؤ کامران سے ملنے ساؤتھ لیک ڈیلس میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے، خود باہر آ کر استقبال کیا۔ دن کا آغاز ایکسرسائز سے ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کی بورے والا کی مٹی ڈیلس کیسے پہنچی اور وہاں کی مٹی یہاں آ کر چمک بھی گئی؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ بتائیں، کہاں پڑھے، کس طرح سے امریکہ کا سفر کیا؟ جو بورے والا کی مٹی واقعی ہی اتنی زرخیز ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا، اپنے اسکول کا، اپنے کالج کا، اور تو ایف ایس سی بورے والا سے کی، پھر ایم بی بی ایس نشتر میڈیکل کالج سے کیا، پھر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ہاؤس جاب کی، لاہور میں ہاؤس جاب کی، اور لاہور میں کچھ عرصہ میں نے ڈاکٹر صداقت کے ساتھ کام کیا، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ پھر وہاں سے مجھے پیشن ہوا کہ میں امریکہ کے ایگزام کی تیاری کروں، اور پھر میں نے اللہ کا شکر ہے اچھے نمبروں سے میں نے ایگزام پاس کیا۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اس سال پورے یو ایس اے میں صرف میں تھا جو پاکستانی، جو مونٹی فیئر میڈیکل سینٹر ہے البرٹ آئنسٹائن کا، ایک بہت بڑا نام ہے نیو یارک میں، جس میں میں میچ ہوا تھا یا مجھے ریزیڈنسی ملی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹری پاکستان میں تو اب اس کے اتنے کمائی نہیں ہے، مشکلات ہیں شروع میں ڈاکٹروں کو، لیکن کہتے ہیں جو ہی امریکہ آتے ہیں قسمت بدل جاتی ہے۔ جس ڈاکٹر نے امتحان پاس کر لیا یو ایس ایم ایل ای کا، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ کیا واقعی ایسے ہے؟ کہتے ہیں وہ جہاز اڑاتے ہیں، ان کی جو بڑے بڑے رینچ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس میں جو ہے نا وہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہیں ڈاکٹرس اور ایک ہیں ہیلتھ کیئر انٹرپرینورس۔ اگر آپ سمپل ڈاکٹر کی بات کریں تو کمپیریبل ہے۔ اگر جتنا ایک کامیاب ایف سی پی ایس آپ یہ کہہ لیں پاکستان میں ہے، اسی طرح ایک ایوریج ڈاکٹر یہاں کما رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ہیلتھ کیئر انٹرپرینورس کی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں کتنے بڑے جو ہیلتھ کیئر ٹائکونز ہیں، جن کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی اگر کوئی فزیشین سکسیزفل ہے تو وہ جس پریکٹس کی وجہ سے سکسیزفل نہیں ہے، وہ ہے اپنی ہیلتھ کیئر انٹرپرینورشپ اسکلس کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان سے امریکہ آئے، کیا کیا فرق دیکھے، کس طرح سے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ جو ہے نا، اگر دنیا میں کوئی جنت ہے وہ امریکہ ہے۔ کیسے جی؟ لوگ تو کہتے ہیں یہاں مٹیریلزم ہے، یہاں ریلیجن نہیں ہے، یہاں جو ہے ہر وقت دوڑ ہے پیسے کی۔ نہیں سر، یہاں کا جو سسٹم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو شاید یہ یقین نہ آئے، لیکن چونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ میری کلاس بھی دیکھ رہی ہے، میں 100% آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری ایم بی بی ایس کے ہر امتحان میں سپلی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں شاید ڈاکٹر بننے کے لیے بنا نہیں ہوں، اور میں ایک جو ہے نا سیٹ اپ میں آ نہیں سکتا۔ میں نے ایک دن ایسے ہی امریکہ کا ایک ان دن ہوتا تھا یو ایس ایمبلی ورلڈ، تو وہ میرے دوست کر رہے تھے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو اٹھایا، کمپیوٹر پہ بیٹھا، میں ٹکا ٹک، اور میرا 70-80% اسکور آ گیا۔ اور وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یار یہ تو ایک سمپل کامن سینس کی چیزیں تھیں۔ اور اس کے بعد مجھے لگا کہ یار اصل سسٹم تو یہ ہے، ہمارا رٹا سسٹم تھا، مجھ سے لگ نہیں سکتا تھا، مجھے تھوڑا ٹینشن کا مسئلہ تھا۔ تو لیکن میں جب اس سسٹم میں آیا، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ میری 4 پراف میں سپلی تھی، 3 پراف تو ٹوٹلی سپلی تھی ہر سبجیکٹ میں، یعنی فیل ہوتے رہے، سپلی میں پاس کیا میں نے۔ یہاں آ کر میں نے البرٹ آئنسٹائن میں اپنے بیچ میں ٹاپ کیا، 99% آئے میں۔ اتنا فرق ہے طریقہ تعلیم میں؟ ذریعہ تعلیم میں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ جب آپ سے سوال کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہاں یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں ٹیچر نہیں کہتا کہ بار میں ایسا پیپر بناواں گا تو نانی یاد آ جائے گی، یعنی کہ بیسیکلی کہ وہ ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہمیں ٹارچر کرے۔ اس کا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ پیپر کی وجہ سے ہم کچھ سیکھ پائیں۔ یہاں جب میں کھولتا ہوں، ابھی بھی حالانکہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ کا شکر ہے اتنی فیلوشپس کی ہیں، 2 بورڈز کی ہیں،
میں ابھی بھی پڑھتا ہوں، روز کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوں میڈیکل کے بارے میں، اس لیے کہ وہ اتنے مزیدار طریقے سے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ سے کوئی پہیلی پوچھ رہا ہے. اب آپ کا فیلڈ کیا ہے، اور پاکستان اور امریکہ کا اگر تقابل کیا جائے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور امریکہ کہاں کھڑے؟ لیکن سر میرا جو فیلڈ ہے اس کو کہتے ہیں انٹرونشنل پین مینجمنٹ. اچھا، اب انٹرونشنل پین مینجمنٹ کیا ہے؟ جیسے ایک زمانے میں کارڈک سرجن سرجریز کرتے تھے، پھر انٹرونشن کارڈیالوجسٹ آئے. اب اگر آپ دیکھیں تو 90% جو ہارٹ کی سرجریز ہیں وہ انٹرونشن کارڈیالوجسٹ کرتے ہیں. اسی طرح انٹرونشنل پین جو اسپائن سرجریز پہلے کھول کے بڑی بڑی سرجریز کرتے تھے، اب ہم کیمراز کی مدد سے، فلوروسکوپ کی مدد سے، اینڈوسکوپی کی مدد سے وہی کمر کی سرجری جو ہے وہ 15-20 منٹ میں کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد گھر چلا جاتا ہے. تو اس وقت اب یہ کہہ لیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ اس کی ڈیمانڈ ہے. اور آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت پاکستان میں کم از کم میں نہیں جانتا کہ کوئی ڈپلومیٹ امریکن بورڈ ہے ہماری اسپیشلٹی. اچھا، پاکستان میں ہے ہی نہیں سر. ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے، کوشش کریں گے. میرا یہ ہے کہ ابھی میں اپنی کیریئر کی پیک پہ ہوں، تو میں پاکستان میں تو انویسٹمنٹس کر ہی رہا ہوں کافی، لیکن یہ جو ہیلتھ کیئر ہے نا سر، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا کہ یا آپ یہ نہیں ہو سکتا ایک ٹانگ ادھر رکھی ہو ایک ادھر رکھی ہو. تو میں انشاءاللہ جب میں یہاں سے رول بیک کر لوں گا تو میری کوشش ہے کہ میں پاکستان میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپائن اینڈ پین سینٹر بنا. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کے کتنے کلینک ہیں، اور اگر ہم جاننا چاہیں، مشکل تو ہوتا ہے لیکن کہ کتنے کا آپ پیسے کما لیتے ہیں صرف پاکستان میں انسپریشن کے لیے؟ ہمارے 14 پین کلینکس ہیں اور آفس بیسڈ سرجری سوئٹس ہیں، اور ہمارے 2 فل فلیج سرجری سینٹر ہیں جس کے اندر ہر قسم کی سرجری ہوتی ہے، اوپن اسپائن، کلوز، پین، یورولوجی، نیورو، سب کچھ. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سب کا آنر، میرے لیے کافی ڈاکٹرز اور سرجنز کام کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ زیادہ سیلریز یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہے. تو یہ ایک بڑی رینج ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو ہمارا پورا جو ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کے اندر سرجری سینٹرز، کلینکس، اور اس کے علاوہ ہم اور پریکٹسز کو بھی مینیج کرتے ہیں، اس کی اوور آل جو ورتھ ہے وہ اوور $100 ملین اس کی ویلیویشن. تو پاکستانی روپوں میں آپ اربپتی ہیں؟ بس انشاءاللہ اللہ. اور یہ گھر کتنے کی مالیت کو ہوگا؟ بڑا شاندار گھر ہے، یہ سر وکٹورین طرز کا گھر بنا ہوا. ہاں جی، یہاں یہ جو ایریا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ تو یہاں تقریباً 5 سے 6 ملین کے رینج میں گھر ہوتے ہیں اس ایریا میں ہمارے.